أمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فوق النبيين في هلك وفي خلق فوق النبيين في هلك وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ اجتماعی درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیتاً تحفتاً عاجزاً محبتاً پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نگاہ کرم، اپنی نگاہ محبت اور اپنی نوری توجہ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ اس کے صدقے ہمارے دل اور ہماری روحیں اور ہمارا ایمان نور و نور ہو جائے۔ اسی سے پھر ہمیں تزکیہ، طہارت اور تقویٰ نصیب ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا یہ ایک مسلسل جہاد ہے، یہ ایک کمائی ہے جسے کہتے ہیں نا، جو ہم نے تسلسل کے ساتھ کرنی ہے۔ تو حدیث مبارکہ جس کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہو رہا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ ہم یہ تصور کریں کہ ہم جو کہتے ہیں نا بہت ہی گناہگار لوگ ہیں، جہالت اور ظلمت اور غفلت میں ڈوبے ہوئے، تو ہم بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی لیے منگتے بن کر بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے من پر پڑے ہوئے غفلتوں، جہالتوں اور ظلمتوں کے پردے ہٹائے، اور جب یہ پردے ہٹتے ہیں تو من کی سیاہی اور سختی، دو چیزیں ہٹ جاتی ہیں، دھل جاتی ہیں، اور پھر بندہ اللہ کے راستے کا سالک اور مرید اور طالب بن جاتا ہے۔ تو طالب آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، سالک اللہ کا بننا ہے لیکن آنا در مصطفیٰ پر پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گہرا پوائنٹ ہے۔ اسی لیے اللہ نے دیکھیں قرآن پاک میں بھی سمجھایا ہے کہ اللہ کی جو اطاعت ہے وہ اگر کرنی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ میری اطاعت کرو، یا ڈائریکٹ جو کہ لوگ بات پھیلاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ نے یہ نہیں کہا میرے پاس آؤ، نہیں، اللہ نے وسیلہ رسول، در رسول اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے، یہ اللہ کا ہی دکھایا ہوا، سمجھایا ہوا، بتایا ہوا در ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرنی ہے، میں یطیع رسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ کی اطاعت تبھی ہوگی، اللہ کی اطاعت لینے کے لیے، پانے کے لیے، سمجھنے کے لیے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منگتا بننا پڑے گا۔ اور یہ بھی پوائنٹ نوٹ کریں کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے منگتے نہیں بنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو اور مقامات اور درجات کو نہیں پہچانتے، وہ کبھی بھی ان کے پاس اعمال تو ہوں گے لیکن ایمان نہیں ہوگا، گویا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے نا، اس کے اعمال اس کے کسی کام آنے والے نہیں ہیں۔ تو ہم جو یہاں بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی ایمانی کمائی کے لیے کہتے ہیں نا، خیرات لینے کے لیے، نور لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، تاکہ ہمارے اعمال کسی درجے پر قبولیت کے قابل ہو جائیں۔ اور اس بات کا ہمارے ہاں لوگوں کو شعور ہی نہیں دیا جاتا
سارا زور لوگوں کا میں دیکھتی ہوں اعمال پر ہوتا ہے، اور وہ بھی ہوتا ہے اس طرح سے کہ نماز جلدی سے پڑھ لیں، قرآن پورا ختم جلدی سے کر لیں، تو جلدی سے میں حج عمرہ کر رہا ہوں۔ لیکن جو ایمان ہے، جو ہمیں کہتے ہیں نا اس قابل بناتا ہے کہ ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اس ایمان کی ہمیں کوئی خبر ہی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں؟ تو یہی تو شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہ ہو، اعمال ہوں، اور پھر یہ دنیا اور آخرت میں اسے کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ ہم ایک بہت بڑا شیطان کا جسے کہتے ہیں نا ایک جال توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں قرآن کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ شیطان کے جو جال ہوتے ہیں نا، وہ ایک اکیلا بندہ خود بیٹھ کے توڑ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے پاس بڑے کہتے ہیں نا گہرے مکر اور حربے ہوتے ہیں جن کو عام انسان جو ہوتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا، تو ان کو توڑے گا کیسے؟ دیکھ ہی نہیں سکتا تو پھر اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو اس لیے اللہ بھی ہمیں قرآن میں کہتا ہے مل کر بیٹھو، جب مل کر بیٹھو گے تو تمہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، تو تمہیں سینے کے نور سے، دیکھیں یہ بات بھی نوٹ کریں، جو اصل علم ہوتا ہے نا وہ سینوں میں ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ سینے کے اندر جو نور اور جو علم ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ پھر، کیونکہ اللہ نے دیکھیں قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے نا، اللہ کے علم کی مثال، اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کتاب ہے، کتاب کے اوپر ورق ہیں، ورق کے اوپر حروف ہیں، نہیں، اللہ نے مثال دی ہے تاک ہے، تاک میں ایک چراغ ہے، آپ سمجھ رہے ہو، چراغ کے اوپر ایک فانوس ہے۔ تو یہ اللہ سینے کی بات کر رہا ہے، پہلے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہوتے ہیں ان کا سینہ اسی نور سے، اسی نور کی شعاؤں سے، کرنوں سے، انوار سے منور ہوتا ہے، اور وہی سینہ بسینہ چلتا ہے، اور جو ایسے سینے کے پاس آ جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے سینوں کو بھی منور کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ورنہ آپ سوچو اگر خالی کتابوں سے ہدایت ملنی ہوتی تو پھر تو ہر کوئی ہدایت یافتہ ہوتا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہر کوئی گھر بیٹھ کے 4 کتابیں پڑھ کے ہدایت والا بن جاتا۔ لیکن ہدایت والا بننے کے لیے، تقوی والا بننے کے لیے، ایمان والا بننے کے لیے اللہ بھی سمجھاتا ہے تجاہدوا فی سبیل اللہ، تعاونوا علی البر، تواصوا بالحق۔ جب تک ہم حق کے راستے کے لیے گھر سے نہیں نکلیں گے، جب تک ہم انعمت علیہم کی صحبت کے ساتھ، کسی نوری صحبت کے ساتھ، کسی نوری کہتے ہیں نا سینے کے ساتھ، اس کی صحبت میں جب تک ہم جا کر نہیں بیٹھتے، ہمارا سینہ کبھی بھی روشن ہو نہیں سکتا، کیونکہ آپ خود سے نہ تو کسی کہتے ہیں نا اللہ کے کلام کو آپ اس کی کلام کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ معرفت خود سے پا سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ سوچو جب آپ کو حقیقت ہی نہیں پتا، نہ اللہ کے کلام کی گھر بیٹھے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا آپ کو پتہ ہے، تو آپ عمل کیسے کرو گے؟ پھر عمل بھی آپ کا ناقص ہی ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شروع میں ہی قرآن کے ہمیں سمجھایا انعمتا علیہم کی صحبت ڈھونڈنا، ان کے سینے کا نور تمہارے سینے کو منور کر دے گا، تمہیں شیطان کے اندھیرے دکھائے گا، مکر و فریب کے جال دکھائے گا، اور پھر تمہارا جہاد شروع ہوگا۔
آپ سمجھ رہے ہو؟ جہاد شروع ہی تب ہوتا ہے جب ہمیں کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی بات نوٹ کریں، جو لوگ گھر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں نہ تو کوئی شیطان کا مکر و فریب کا جال نظر آتا ہے اور نہ ہی ان کا کوئی حال بدلتا ہے، اور وہ نمازیں پڑھ کے گھر میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو سارے نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ نیک اعمال کرنے والے بھی شیطان کے جال میں ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس کی آپ کو میں ایک مثال دوں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ جیسے دیکھیں، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ کون تھے؟ وہ بھی مسلمان تھے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ انہوں نے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں امامت میں پہلے نماز پڑھی۔ آپ سوچیں ذرا یہ بات۔ اگر اعمال ہماری بخشش کا کہتے ہیں نا وسیلہ ہوتے تو آپ دیکھیں انہوں نے نماز پڑھ کے پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، کیونکہ ایمان نہیں تھا، کیونکہ ایمان نہیں تھا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جس کی صحبت لینی چاہیے تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کو تو انہوں نے شہید کر دیا، تو پھر ایمان کہاں سے ملتا؟ تو یہ باتیں آپ ذرا نوٹ کیا کریں کہ ہمارے اعمال ہماری بخشش کا وسیلہ نہیں بنیں گے جب تک ہمارے پاس ایمان نہیں ہوگا، اور ایمان آپ کو نہیں ملے گا جب تک آپ کے پاس کوئی صحبت، کوئی نسبت، کوئی راہبر، کوئی رہنما نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے؟ ورنہ آپ گھر بیٹھے جتنا بھی قرآن پڑھ لو، جتنی بھی نمازیں پڑھ لو، آپ شیطان کے جال اور دھوکے سے نکل نہیں سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ آج آپ دیکھیں دنیا کے حالات، 90% مسلمان کہنے کو مسلمان، پیچھے جس کے لگے ہوئے ہیں وہ ہے شیطان، ہے کہ نہیں؟ آپ خود سوچیں ذرا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آپ دیکھیں جس کو بھی فکر ہے اپنے، وہ کرے گا بات کہ میرے ارمان، ٹھیک ہے، دنیا کا سامان، بس یہ، اور میرا خاندان۔ یہ ہے شیطان کے راستہ جس کے پیچھے جب لوگ لگے ہوتے ہیں تو وہ اپنے ارمان، اپنا خاندان، دنیا کا سامان، اسی فکروں میں رول مار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو جو لوگ تواصوا بالحق تواصوا بالصبر انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھتے ہیں نا، ان کی فکریں پھر یہ نہیں ہوتی، ان کی فکریں پھر ہوتی ہیں قرآن، ایمان، نبی کا فرمان، اور راضی کرنا ہے رحمان۔ آپ نے دیکھا کتنا انسان کے اندر کہتے ہیں نا انقلاب آ جاتا ہے۔ جو نسبت والا ہوتا ہے، جو صحبت والا ہوتا ہے، اس کی تو کہہ لیں کہ دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ پہلے وہ فنا کا مسافر تھا، لیکن جب وہ انعمت علیہم کی صحبت میں آ کر بیٹھا تو اب وہ بقا کا طالب بن گیا، اب وہ حق کا سالک بن گیا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اب وہ اللہ کی طرف اڑنے والا طائر اور سائر بن گیا۔ اب وہ پہلے وہ مرید بن کر آیا تھا، اب وہ رب کی مراد بن گیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں؟ مراد وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے، اس کو مراد کہتے ہیں۔ آیا تو مرید تھا، آپ سمجھ رہے ہو؟ آیا مرید بن کے تھا، سائل بن کے تھا، اور چلتے چلتے، بیٹھتے بیٹھتے صحبت میں جہاد کرتے کرتے وہ مرید سے پھر رفتہ رفتہ جب اس نے ساری منزلیں، درجے اور مجاہدے کیے، مرید سے پھر وہ سائر، اور سائر سے پھر طائر، اور پھر مرید سے پھر مراد، اللہ کی مراد، اللہ کا بندہ، اللہ کا حقیقی بندہ بن گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ بندہ جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں، صرف اللہ کو نہیں، اللہ کی بھی مانتا ہے، جو دنیا کو نہیں اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ اس کو مراد کہتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ جو اللہ کی مراد ہوتا ہے
اسی کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے، اور جب وہ آخرت میں جائے گا تو پھر وہ جنتوں میں شاد ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سارا سلسلہ میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ایک ترتیب بنے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ترتیب سے ہم چلیں ایک راستے پر، کہتے ہیں نا، جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، اسی طرح روحانیت میں بھی، نورانیت میں بھی درجے اور مقامات ہوتے ہیں۔ جب ہم چلتے جائیں گے تو ہم طے کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو کہ جب آپ آئے تھے تو کوئی نفسی تھا، تو کوئی دنیاوی تھا، تو کوئی باغی تھا، آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن رفتہ 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 جیسے جیسے ہمیں نور ملتا ہے، ہمارے اندر جو شیطان نے فطور ڈالے ہوئے تھے، آپ سمجھ رہے ہو، کسی کو دنیاوی بنایا ہوا تھا، کسی کو نفسی بنایا ہوا تھا، کسی کو ہم میں سے باغی بنایا ہوا تھا، کسی کو روایتی بنایا ہوا تھا، کسی کو سماجی بنایا ہوا تھا۔ شیطان نے ہمیں ہر طرف بگایا ہوا تھا، دنیا میں اس نے ہمیں لگایا ہوا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر کیا ہوتا ہے، آپ ہر طرف جو پہلے آپ منتشر تھے نا، ہر طرف آپ کی سوچیں بکھری ہوئی تھیں، وہ ایک فوکس پر آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ میں نے ہر ایک کو راضی نہیں کرنا، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میں نے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں دوڑنا، میں نے قرآن کی آیات کے پیچھے دوڑنا ہے۔ میں نے نفس پروری نہیں کرنی، میں نے نفس کشی کرنی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو آپ کا ذہن، کہتے ہیں نا، اپنی سمت، پہلے ایک سمت کا تعین ہو جاتا ہے۔ میں نے ہر طرف نہیں دوڑنا، میں نے صراط المستقیم پر دوڑنا ہے۔ میں نے ہر ایک کے ساتھ نہیں بیٹھنا، انعمت علیہم کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ میں نے ہر طرح کے عمل نہیں کرنے، میں نے تقوی والے اعمال کرنے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اس طرح ہماری ایک سمت کا تعین ہو جاتا ہے، ہمارا ذہن ایک سمت، ایک راستے پر، ایک مقصد کے تحت آ جاتا ہے کہ اب میں نے اپنی سمت کا تعین کر لیا۔ میری سمت کیا ہونی چاہیے؟ صراط المستقیم۔ میرا راستہ کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اور میری منزل کیا ہے؟ رضائے خدا۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ پہلے نیت، پھر اس کے بعد ارادہ، اور پھر راستہ پھر جہاد، مجاہدہ۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے دھیرے دھیرے۔ پہلے ہماری نیت ہوتی ہے، مقصد سامنے آتا ہے، پھر ہم منزل کو ذہن میں رکھتے ہیں، پھر ہم ایک جو راستہ ہم نے لیا ہے، پھر ہم اس کا مجاہدہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہم بیٹھے ہیں، یہ جو ہم آتے ہیں، یہ مجاہدہ کرنے کے لیے، تاکہ ہم تقوی کا زاد راہ لے لیں، تاکہ ہم کوئی درجہ اللہ کی بارگاہ سے، مسلمین، متقین، ہر کسی کی دیکھیں منزل جدا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم میں سے کوئی، کسی کا ٹارگٹ مسلمین ہوگا، کسی کا متقین ہوگا، کسی کی منزل مومنین ہوگی، کسی کی محسنین ہوگی، کسی کی صالحین ہوگی، کوئی مخلصین والا ہوگا۔ کوئی ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو پیدا ہی مخلصین کی منزل پر ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ تعین اللہ کرتا ہے کہ کس کو میں نے کہاں سے شروع کروانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پیدا ہی مخلصین کے درجے پر ہوتے ہیں، پھر ان کا سفر آگے کی طرف ہوتا ہے۔ کچھ ہوتے ہیں جو پیدا ذہن ہوتے ہیں نا ظالمین سے، پھر انہیں مجاہدہ کر کے انہیں اوپر مسلمین پہ آنا پڑتا ہے۔ کچھ پیدا مسلمین ہوتے ہیں، شرافت بائی نیچر کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں نا شرافت والے ہوتے ہیں، پھر انہیں اوپر متقین پہ جانا ہوتا ہے۔ کچھ پیدا ہی متقین ہوتے ہیں، پھر انہیں مومنین پہ جانا ہوتا ہے۔ اس طرح سے
ہر بندے کی منزل اور ہر بندے کا راستہ جو ہے وہ اللہ نے متعین کیا ہوتا ہے. ہمیں صرف مجاہدہ کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں وہ مجاہدہ کرنا ہے جس کا راستے کا تعین اللہ نے فرما دیا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے سمجھاتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں نیکسٹ ٹارگیٹ ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے؟ کوئی آپ جیسے گھر سے نکلتے کوئی سودا لینے بندہ جاتا ہے نا، تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی سودا ہونا چاہیے کہ میں لینے کیا چاہ رہا ہوں، میں بننا کیا چاہتا ہوں، میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میرا راستہ کیا ہے، میری منزل کیا ہے. یہ آپ نے اپنا تعین خود کرنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ پہلے آپ اپنے آپ کو اسیس کرو کہ میں ہوں کیا، کس کیٹیگری میں ہوں. اپنے آپ کو جج کیا کریں. میں آپ کو بتاؤں، محاسبہ اس کو کہتے ہیں، محاسبہ. آپ نے جب تک اپنا محاسبہ نہیں کیا نا اگر آپ نے محاسبہ ہی نہیں کیا تو ہم آگے نہیں پھر جا سکتے، مجاہدہ پھر نہیں ہو سکتا. پہلے محاسبہ ہونا چاہیے. پہلے آپ اپنے اندر کا کہتے ہیں نا جائزہ لیا کریں کہ کہیں میں ظالمین کے گروہ میں سے تو نہیں ہوں. ظالمین کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں، موقع پرست ہوتے ہیں، مطلب پرست ہوتے ہیں. کہیں میں جاہلین میں سے تو نہیں ہوں. آپ سوچا کریں نا، ذرا دیکھا کریں. یہ قرآن اور یہ حدیث کا علم جو ہے ایک نور مل رہا ہے آپ کو. میں آپ کو بتاؤں، یہ تاک تاک میں چراغ، چراغ میں نور، وہ نور آپ کو مل رہا ہے نا. اس نور سے اب آپ اپنے اندر دیکھیں کہ میرے اندر کیا ہے. اس نور کی روشنی سے اپنے من کو ذرا دیکھا، ٹٹولا کریں جسے کہتے ہیں نا. میرے اندر کون سا سامان میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے دل میں؟ کچھ ظلمت کا، کچھ جہالت کا، کچھ غفلت کا، کچھ منافقت کا. تو جیسے آپ خراب چیزوں کو پھینک دیتے ہیں نا، پرانی چیزوں کو پھینک دیتے ہیں، اسی طرح جہالت، غفلت، ظلمت، منافقت کو دل سے نکال کر پھینک دیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ اپنی رینویشن کریں. جیسے ہم گھر کو رینویٹ کرتے ہیں کتنا خوش ہوتے ہیں، گھر بڑا اچھا لگ رہا ہے بھائی، گھر بڑا اپ گریڈ ہو گیا ہے. اسی طرح پھر آپ کو گھر میں بیٹھنے کو دل کرتا ہے. اگر آپ کا دل اپ گریڈ ہوگا، دل صاف ہوگا، تو اللہ کو بھی اچھا لگے گا. آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر اللہ کا نور زیادہ اترے گا آپ کے دل کے اندر. اگر آپ من کو رینویٹ کرو گے، من کو پاک کرو گے، من کو طہارت دو گے، من کی صفائی کرو گے. روز اپنے اندر دیکھا کریں. میں آپ کو بتاؤں، ہر رات کو خاص طور پر ندامت، ملامت، یہ صالحین کا میں آپ کو بتاؤں طریقہ ہوتا ہے. صالحین رات کو فضول چیزیں نہیں دیکھتے، ادھر ادھر فلمیں دیکھی تو چیزیں دیکھی تو وہ تو یہ نہیں. جو صالحین ہوتے ہیں اللہ کے بندے، وہ رات کو اپنے من میں دیکھتے ہیں، اپنا محاسبہ، اپنا جائزہ لیتے ہیں، اور اپنے من کے اندر وہ جو بھی کوئی گندگی ہوتی ہے، کوئی نجس چیز ہوتی ہے، کوئی شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، کوئی نفسانی خواہش ہوتی ہے، وہ رات کے رات اس کو نکال دیتے ہیں، اس کے اوپر ضربیں لگاتے ہیں، اللہ سے توبہ تائب ہوتے ہیں، اور اللہ سے یہ کہتے ہیں. یہ بڑے بڑے میں آپ کو بتاؤں صالحین کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ راتوں کو آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے آگے مناجات کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اللہ سے رات کو التجائیں کرتے ہیں، یا اللہ رات کے اندھیرے میں ہمارے دل کے اندھیرے دور کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں کہ آپ پر بھی وہ رنگ چڑھے. کون سا رنگ؟ صبغۃ اللہ. آپ سمجھ رہے ہو؟ رنگ چڑھانا ہے نا. اس کو کہتے ہیں نا پکا رنگ محمد والا، چڑھدا پھر نہ لیندا. کچا رنگ للاری والا، چڑھدا لیندا رہندا. کچا رنگ دنیا کا رنگ ہوتا ہے، خواہشات کا رنگ ہوتا ہے، آتی جاتی رہتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن جو پکا رنگ ہوتا ہے نا محمدی، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ چڑھ جائے تو پھر نہیں لیندا. وہ رستہ اگر بندہ لے لے تو پھر بندہ کہتے ہیں نا نو ریٹرن، واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک دفعہ اس رستے پہ جو چل پڑتا ہے نا صراط المستقیم، تو پھر قدم قدم پہ اپنا محاسبہ
آپ نے پھر مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ یہ سارا رستہ جو ہے نا صراط المستقیم کا، یہ محاسبہ اور مجاہدہ سے طے ہوگا۔ قدم قدم پہ اپنا جائزہ لیتے جائیں، میں کہاں کھڑا ہوں، ظالمین میں تو نہیں گر گیا، کیونکہ شیطان نے ہر حربہ یوز کرنا ہے، ہر لمحہ شیطان آپ کو گرانے کی کوشش کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر لمحہ وہ روپ بدل بدل کے آتا ہے، کبھی آپ کو ظالمین میں گراتا ہے، کبھی جاہلین میں، کبھی فاسقین میں، کبھی مجرمین میں، کبھی منافقین میں، کبھی غافلین میں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہر وقت نیچے سے کہتے ہیں نا پاؤں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو میں کسی طرح گرا دوں۔ اس لیے محاسبہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جتنا آپ اپنا محاسبہ کریں گے، اپنا جائزہ لیں گے، اتنا ہی آپ اپنی اصلاح کرتے جاؤ گے، اور اللہ سے توبہ طائب ہوتے جاؤ گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو بتاؤں، اپنا جائزہ ضرور لیا کریں کہ کہیں میں غافلین میں سے تو نہیں ہوں۔ غافلین کون ہوتے ہیں؟ جو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ اور جاہلین کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی خوشی اور خواہشات کے لیے روتے رہتے ہیں، جو اپنے ماضی کے پچھتاوے اور دل کے حسرتیں لے کے بیٹھے رہتے ہیں، جاہلین ہوتے ہیں۔ اور منافقین کون ہوتے ہیں؟ وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ آج کل تو منافقت ہے ہی بہت زیادہ دنیا ہے نا۔ تو منافقت کو لوگ عقل مندی اور اس کو سمجھداری اور اس کو سیاست اور حکمت کا نام دیتے ہیں، جو سب سے گھٹیا چیز ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں نا، یہ جو دور ہے نا، پہلے تو آنکھیں کھولنے اس دور کے لیے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی کرنے اولا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، سب در مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آتے تھے تو ان کے چہرے کی زیارت سے، نور سے، تقویٰ سے، طہارت سے ان کے سینے منور ہوتے تھے۔ یہ جو دور ہے نا، یہ تو پر فتن دور ہے۔ پہلے تو یہ سمجھے آپ، پتہ اگر آپ کو یہی نہیں پتا میں کس دور میں ہوں، تو آپ ایویں ہی چھلانگے ماری جائیں گے، جو کہ ہم مارتے رہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ 5 کام کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو میں تو کب کے کیے ہوئے، ہم یہ سمجھتے ہیں میں تو کب کے کیے ہوئے، تو کتنی بار کیے، کتنے حج، کتنے عمرے، ساری زندگی کا میں روزے دار، ساری زندگی کا میں نمازی۔ تو میں آپ کو بتاؤں، پہلے تو یہ تو دیکھا کریں آپ کس دور کی پیداوار ہیں، پھر اس بات کو اپنے اوپر لاگو کیا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے اولا کے لیے فرمائی تھی۔ اپنے دور کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں فرمائی اپنے دور کے صحابہ کے لیے، اور ہم وہ اپنے اوپر لاگو کر کے تو خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے اوپر کچھ لاگو کرنا ہے نا، اپنے اوپر، تو آپ وہ حدیثیں پڑھا کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر فتن دور کے لیے کہی ہوئی۔ یہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ آپ کی نا بڑی خوش فہمی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ دور پر فتن ہے، یہ دور جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دور کی احادیث آپ پڑھیں نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ بھول جائیں دنیا، آپ داڑے مار مار کے روئیں کہ کس دور میں کس دور کی پیداوار ہوں، اور میں اپنے آپ کو کیا سمجھ کے بیٹھا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ جس دور میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی احادیث آپ پڑھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ جب میری امت پر آخری دور ہوگا، فتنوں کا زمانہ ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، قرآن پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، قرآن سمجھنے والے نہیں ملیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں، آپ دیکھیں اپنے چاروں طرف دیکھیں، آپ قاری مل جائیں گے، حافظ مل جائیں گے، بڑے بڑے آپ کو علماء مل جائیں گے، آپ کو فقیہ سمجھنے والے نہیں ملیں گے، قرآن سمجھنے والے نہیں ملیں گے۔ پڑھانے والے بڑے مل جائیں گے، عالم بھی بڑے مل جائیں گے آپ کو، میں آپ کو بتاؤں فقیہ نہیں ملیں گے۔ فقیہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھنے والے، جو قرآن کے رموز اور جو قرآن کے کہتے ہیں نا انوار و تجلیات، جو قرآن کی معرفت، حقیقت، جو قرآن کے اسرار کو سمجھنے والے ہوں گے نا، وہ نہیں ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا علم اٹھا ہی لیا جائے گا، قرآن صرف
ورق میں رہ جائے گا، سینوں سے اٹھا لیا جائے گا۔ آج مجھے بتائیں آپ، ہے کہ نہیں یہ بات؟ بتائیں، دین کا صرف نام رہ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اس کی بنیاد ختم ہو جائے گی۔ آج مجھے بتائیں کسے پتہ ہے تقویٰ کیا ہے، حدود اللہ کیا ہے، صراط المستقیم کیا ہے؟ دین کا صرف نام ہے اسلام کا۔ اسلام کی جو حدود ہیں، اسلام کی جو گھر ہے، اسلام کا جو گھر ہے، اس سے ہم بے خبر، صراط المستقیم سے ہم بے خبر، اقیم الصلاۃ سے ہم بے خبر، تقویٰ کے زادِ راہ سے ہم بے خبر، اور ہم کہہ رہے ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں حدیث اپنے صحابہ کو کہی تھی نا، وہ میرے پر لاگو تھی۔ آپ سوچیں ذرا، شیطان کا کتنا بڑا ہے ہم پہ مکر، اور ہم سمجھتے ہیں میرے اوپر اللہ کا بڑا فضل۔ سب سے بڑی بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرفتن دور کے لیے فرمایا تھا کہ امانت جاہلوں کو دے دی جائے گی۔ آج آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، میں کہتی ہوں آپ کی جتنی بھی زندگی ہے ذرا دیکھیں پیچھے مڑ کے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ امانت جاہلوں کو دے دی جائے گی۔ یہ ہے کہ نہیں؟ آپ سوچیں، جتنے بھی ہمارے جو ہوتے ہیں مسجدوں میں امام بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، قاری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، امانت دار ہیں، ہونے چاہیے تھے، امانت دار ہونے چاہیے تھے، کہ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان تو قربان کر دی لیکن ایمان پر آنچ آنے نہیں دی۔ آج کے علماء، آج کے امام کیا کرتے ہیں؟ ایمان کے سوا انہیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ایسی بات؟ یہی تو رسول اللہ سے فرمایا کہ یہ سارا جو ہوگا نا خرابی، یہ مسجدوں کے ممبر سے شروع ہوگی۔ آپ کو پتہ کہ جب جو امام ہوں گے، جاہلوں کو لوگ امام بنا لیں گے، اور جو لوگ امانت کے مستحق نہیں ہوں گے نا، انہیں لوگ وہاں پہ بٹھا دیں گے، اور جاہل لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو بیٹھ کے تو درس دیں گے، اور جو وہ درس دیں گے وہ صرف کتابی ہوگا، وہ لفظی ہوگا، صرف سطری ہوگا، الفاظی ہوگا، اس میں کوئی حقیقت، کوئی معرفت، کوئی کہتے نا مجاہدہ نہیں ہوگا، جس کو لوگ نہ اثر لیں گے نہ سمجھیں گے، بس سن کے چلے جائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ علم کہاں ہے مجھے بتائیں؟ علامہ القرآن کہاں ہے؟ قرآن کا لوگوں نے صرف ایک کہتے ہیں نا لفاظی بنایا ہوا ہے، اور اپنی ذاتی نفسی بنایا ہوا ہے۔ ہم نے اتنے قرآن اپنی کہتے ہیں نا نفس کے لیے بنایا ہوا ہے۔ میں نے اتنی بار میں نے یہ صورت یاد کی، بڑی صورت یاد کی، اتنی بار پڑھی، رات کو پڑھی، صبح پڑھی۔ قرآن کو بھی مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے ہم نے نفسی اور ذاتی بنا لیا ہوا ہے۔ حقیقی قرآن اور جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا معرفت اور ہدایت، اس سے ہم بالکل دور ہیں۔ میں آپ کی آنکھیں کھول رہی ہوں، میں آپ کو بتاؤں، یہ جو آپ کو شیطان بڑی بڑی خوشخبریاں سناتا ہے نا گھر بیٹھ کے آپ کو، تو نمازی، تو حاجی ہے، تو جنتی، گھر بیٹھے شیطان آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا، جیسے آن لائن نہیں بھیج دیتے، گھر بیٹھے آپ کو ایشو کر دیتا، اب تو رام کر، اب تو نے بہت کام کیا، اب تو سارے فرض بھی تو نے پورے کیے، اب تو نہ آرام کر۔ یہ نہیں پتا کہ سارا شیطان کا جال ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو پہلے آپ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا آگاہی، یہ جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ میں آپ کو شعوری آگاہی اور آپ کی قلبی بیداری کے لیے کر رہی ہوتی ہوں، تاکہ آپ کسی شیطان کی خوش فہمی اور خوشخبری میں نہ کہیں مارے جائیں۔ اسے کہتے ہیں نا کہ جب موت کا فرشتہ آئے تب ہوش اڑ جائے، ہے میں تو سمجھ رہا تھا میں جنتی ہوں، یہ کیا ہوا؟ تو آپ پہلے اپنی کہتے ہیں نا آنکھیں کھول لیں، پردے ہٹا لیں، غفلت جہالت کی نیند سے نہ اٹھ جائیں،
اس سے پہلے کہ فرشتہ آ کے اٹھائے. مقصد ہمارا یہ ہے. ورنہ حدیث پاک تو آپ گھر بیٹھ کے خود بھی پڑھ سکتے تھے. پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ساری زندگی کے آپ پڑھتے ہی آ رہے ہیں. قرآن بھی پڑھتے آ رہے ہیں خیر سے. پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کل میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں. تو بات پڑھنے کی نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے. آپ کو میں بتاؤں، اور سمجھانے کے لیے ہی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا. آپ سمجھ رہے ہو؟ اور سمجھانے کے لیے کیا چاہیے؟ پورا مجاہدہ چاہیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ڈیوٹیاں، اپنی محبوب کی ڈیوٹی لگائی 4 طریقے سے. آپ نے یہ نہیں صرف پڑھ کے تو ان کو سنا دینا، نہیں. تتلو، اللہ نے فرمایا پڑھنا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے ان کا تزکیہ کرنا ہے. پھر آپ نے انہیں کتاب کا علم جو حقیقی معرفت ہے وہ دینی ہے. پھر آپ نے انہیں حکمت دینی ہے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا، سکھانا ہے. یہ 4 صفات ہونی چاہیے ایک معلم میں. آپ سمجھ رہے ہو؟ معلم وہ ہوتا ہے، ہم تو ہر ایک کو معلم بنا لیتے. میں تو حیران ہوتی ہوں دیکھ دیکھ کہ ہر کوئی ہمارا مرشد ہے. جس کی ایک پھونک چل گئی، ایک دعا ہمارے حق میں لگ گئی، وہی ہمارا مرشد ہے. اسی کے ہم پیر پکڑ لیتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ شیطان کی اللہ نے دعا فوراً، جو شیطان نے اللہ سے کہا تھا نا مجھے مہلت دے دو، اللہ نے فوراً قبول کر لی تھی. جا دفع ہو، جا تیرے پاس مہلت ہے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ جس کی دعا قبول ہے بھئی یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. میں کہتی ہوں کبھی آنکھیں کھول لیں آپ اپنی، قرآن کبھی کھول کے صحیح طرح دیکھیں، سینہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے. انبیاء نے دعائیں کی تو 40 سال اللہ نے کہا انتظار کرو، 10 سال انتظار کرو. ہم کہتے ہیں ادھر اس نے دعا کی، ادھر پھونک ماری، میری دعا بس ادھر پاؤں پکڑ لو. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ تو ہمارا حال ہے. ہم چیزوں کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. بس کہتے ہیں میرا فائدہ، میرا کام، میری ضرورت، میری خواہش جہاں پوری ہوتی ہے نا بس میں نے اس کو پکڑ لیا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کہتے ہیں نا نفسانی بھی ہو سکتا ہے، شیطانی بھی ہو سکتا ہے. اس لیے تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ مرشد اور استاد کی پہچان ہی سیکھ لو خدارا، تاکہ آپ کو صحیح، کہتے ہیں نا آج تک کوئی مرشد ملا ہوتا تو آپ کا رستہ بھی صحیح ہوتا، آپ کو کہتے ہیں نا صحبت بھی صحیح ہوتی، آپ کا تقویٰ زاد راہ بھی صحیح ہوتا، آپ کا راستہ بھی صحیح، معرفت سنت اور شریعت اور کوئی درجہ ملا ہوتا. تب تک ہم کہتے ہیں نا ٹامک ٹولیاں مارتے رہیں گے، کبھی اس کو پکڑ تو کبھی اس کو پکڑ، تو کبھی ادھر جا تو کبھی ادھر جا، کبھی اس کو کہہ تو کبھی اس کو کہہ. کیوں نہیں؟ میں کہتی ہوں قرآن ہمیں بتا رہا ہے مرشد وہ ہوتا ہے جو دیکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالی پڑھ کے یا کہتے ہیں نا بتا نہیں دیتے تھے جا کے فلانی چیز پڑھ لو گھر جا کے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی نگاہ میں، اپنی توجہ میں، اپنی تربیت میں، اپنے سینے کے نور میں لے کر انہیں عطا کیا کرتے تھے. اور یہ ایک مرشد کا کام ہوتا ہے. جو جب آپ کسی کو پیر مانتے ہیں نا، کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو، پہلے دیکھو تو صحیح اس کی حقیقت کیا ہے. وہ ہمیں توڑ لے کے جائے گا بھی کہ نہیں، کہ وہ خود ہی بیٹھا ہوا ہے پہلے ہی قدم پہ جہاں مال اکٹھا ہوتا ہے، جہاں پیسہ اکٹھا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ بات تو یہ ہے کہ پیر تو وہ ہونا چاہیے جو کیا ہمیں تلاوت کے ساتھ ساتھ ہمیں تزکیہ اور طہارت بھی دے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تتلو علیکم آیات، اللہ کہتا ہے پہلے تلاوت کر کے انہیں سناؤ، انہیں ڈراؤ، پھر انہیں تزکیہ دو، ان کی نفس کشی، من کی طہارت کی طرف، مجاہدے کی طرف انہیں لے کر آؤ. پھر رسول اللہ کو اللہ نے فرمایا کہ یعلموہم الکتاب والحکمہ، اب انہیں کتاب کا علم دو، درس دو، اب انہیں کھول کھول کے میرے اسرار و رموز بتاؤ. پھر انہیں حکمت سمجھاؤ. حکمت کا مطلب ہوتا ہے اس علم پر عمل کیسے کرنا ہے، اسوہ حسنہ سے انہیں عمل کر کے دکھاؤ. یہ مرشد ہوتا ہے.
جو شروع سے لے کے اینڈ تک ہمیں، آغاز سے لے کے انجام تک ہمیں بتائے اس کا آغاز کیا ہے، اس پر سن کے سمجھنا کیسے ہے، اس کے اسرار و رموز کیا ہیں، اور پھر اس پر عمل کیسے کرنا ہے، یہ ہوتا ہے مرشد کا کام۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم نے پتہ نہیں مرشد کا کیا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، بس جی میرا فلانا پیر ہے، وہ فلانی جگہ رہتا ہے، میں ادھر رہتا ہوں، وہ ادھر رہتا ہے۔ تو بندہ پوچھے تمہیں کیا ملا پھر بتائیں؟ آپ سمجھ رہے ہو؟ پیر تو وہ ہوتا ہے جو مسلسل آپ کو، پیر کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو پیر پیر چلائے، جو آپ کو پہر پہر بتائے، قدم بقدم آپ کو ساتھ لے کر چلے، وہ مرشد ہوتا ہے جو راہبر ہوتا ہے، جو شریعت، جو سنت کا راہبر، شریعت کا راہبر، طریقت کا راہبر، اطاعت کا راہبر، محبت کا راہبر، اللہ کی رضا تک کا راہبر ہوتا ہے، وہ پیر ہوتا ہے، اس کو راہبر کہتے ہیں۔ ہمیں تو خیر سے یہ بھی نہیں پتا کہ پیر ہوتا کون ہے، ہم سمجھتے ہیں جس نے یہاں 2 دھاگے رکھے ہوں، ادھر 4 طرح کے اس نے تیل رکھے ہوں، 2 پھوکے مارتا ہو، وہ میرا پیر ہے۔ اس لیے میں آپ کو تھوڑی پہچان کروا رہی ہوں کہ آپ کو بھی کچھ کہتے ہیں نا، کچھ شعوری آگاہی کچھ آ جائے، تاکہ آپ بھی ہر جگہ پہ جا کے بیٹھنا اور ہر کسی کے کہتے ہیں نا جا کے کرنا، وہ بیعت کرنا آپ چھوڑ دو، حقیقت کی طرف، معرفت کی طرف آؤ خدا را۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ہمارے یہ کام آئیں گی یہ حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیت پاک سے، تو ہمیں کچھ ملے گا اگر ہمارا راہبر صحیح ہے۔ یہ سوچیں بات آپ، اگر جو بس کا ڈرائیور ہے، اگر وہی میرا ڈرائیور ہی میرا کہتے ہیں نا جعلی ہے، تو نہ وہ خود کہیں پہنچے گا، اور جو بس میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی جا کے کسی کھائی میں گرا دے گا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اگر ڈرائیور ہی میرا تربیت یافتہ نہیں ہے اور میں اس بس میں بیٹھ گئی ہوں، پیر کا مطلب ہوتا ہے میں اس کی بس میں بیٹھ گئی ہوں، یہ آگے ہے اور ہم پیچھے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کسی ان ٹرینڈ اور ان لائسنس ڈرائیور کی گاڑی میں جا کے بیٹھ جاؤ، ویسے ہی بیٹھ جاؤ کہ ڈرائیور مجھے پسند ہے، یہ ڈرائیور بڑا اچھا لگ رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے پاس جو اتنی ابیلٹی اور اتنی اس کی اتھارٹی ہے بھی کہ نہیں کہ یہ گاڑی چلائے اور یہ مسافروں کو لے کے جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ بس بیٹھ گئے ہو۔ یہ بیعت کرنا کا مطلب ہوتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے اس پہ بھروسہ کر لیا، میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا، اب جہاں بس لے کے جائے گی آپ نے ادھر ہی جانا ہے، کھائی ہے یا خوب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تھوڑی سی آپ کو شعوری آگاہی ہونی چاہیے تاکہ آپ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہوتا ہے نا مرشد کا، میں آپ کو بتاؤں یہ آپ کے ایمان کا فیصلہ ہوتا ہے، یہ آپ کی آخرت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس کے ہاتھ میں، کس کے حوالے کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا پیر اور آپ کا مرشد جو ہے اس نے درجے اور منزلیں اور مجاہدے کیے ہی نہیں ہوئے، تو پھر جہاں وہ خود بیٹھا ہوا ہے وہیں آپ کو لے کے بیٹھا رہے گا، نہ آگے تو نہ پیچھے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں ایک مرشد، ایک پیر کا کام یہ ہوتا ہے، پہلے تو اس کا در مصطفیٰ سے رابطہ ہوتا ہے، دنیا میں ہوتا ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ جو لوگوں کی یہاں پر جن کی تربیت کرتا ہے، پھر وہ اپنی معیت میں، اپنی امامت میں، اپنی صحبت میں جیسے ان کو یہاں لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا، ایسے ہی وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آخرت میں لے کے جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ میرے ساتھ تھے، لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ وہاں پہ ہوگا پہلے بارگاہ مصطفیٰ سے اپروول ہوگا، قبولیت ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جائیں گے سب کو ایک جماعت کی شکل میں۔ جیسے یہ ساری مسجدیں جو ہیں یہ آخر میں پھر خانہ کعبہ میں چلی جائیں گی، ساری مسجدیں ایک بن جائیں گی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح آج جو حق کی جماعتیں ہیں، جو حق کی جماعتیں، حق والی جماعتیں ہیں، جو تواصل بالحق و تواصل بالصبر والی ہیں، یہ ساری جماعتیں جو ہیں حشر کے دن امت مصطفیٰ میں جا کر مل جائیں گی، ضم ہو جائیں گی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو بہت، میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے جو ہم کرنے بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہی تو میں آپ کو ہر دفعہ کہتی ہوں، یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اسی لیے تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم دنیا کے لیے نہیں مل رہے، یہ ہماری صرف اس کمرے تک کی پہنچ نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ ہماری کسی درجے تک کی کوشش ہے، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ جہاں میری نظر ہے آپ بھی اپنی سوچ اور اپنی منزل وہاں پر رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کے اندر وہ جذبہ، وہ جوش پیدا ہوگا جو میں اپنے اندر رکھتی ہوں۔ یہ میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں کہ سینے سے سینہ روشن ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا سینہ بھی روشن ہو اور آپ کے سینے میں بھی جوش پیدا ہو اللہ کو راضی کرنے کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور خوشی سے زندگی گزاریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، میں جب ہم حالات میں دیکھتی ہوں نا تو میں سمجھتی ہوں ہم اس حدیث سے بھی بہت دور ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ ہم بہت نیچے کے لوگ ہیں اور یہ حدیث بہت اوپر کی درجے کی بات ہمیں بتا رہی ہے، تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا میں بار بار آپ کو کہتے ہیں نا بیس پہ لے آتی ہوں کہ جب تک ہماری بیس نہیں ہوگی، ہمارا مجاہدہ نہیں ہوگا، یہ جو درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں بتا رہے ہیں نا، اس کے ہم مستحق نہیں ہو سکتے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ تو یہ سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا جو حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنل اولا میں جو باتیں فرمائی تھیں وہ میرے لیے ہیں، یہ پرفتن دور کے لیے، یہی تو میں نے آپ کو آج سمجھایا ہے کہ یہ پرفتن دور کی باتیں یہاں اس دور کی احادیث اور ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر آپ کو میں وہ حدیثیں پڑھانے لگوں نا تو آپ کے تو ہوش اڑ جائیں، آپ کا تو دل کرے گا میں چیخیں مار مار کے روؤں، میں کس دور میں ہوں؟ پہلے تو ایمان تک پہنچنا، پھر ایمان کو کمانا، پھر اس کو پانا، پھر اس کو بچانا، ہم اس دور میں ہیں۔ وہ صحابہ کرام تو ایمان والے تھے، آپ کو میں بتاؤں وہ ایمان والے تھے کیونکہ وہ در مصطفیٰ والے تھے، ہم تو در مصطفیٰ سے میں آپ کو بتاؤں کوسوں دور ہیں، میں آپ کو بتاؤں ہم تو دنیا دار، ہم تو سمجھدار، ہم تو کہتے ہیں نا ہمارے پاس تو کیا رشتے دار، ہم تو ہر طرح کے دنیا کے طلبگار، ہم تو پتہ نہیں کیا ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں، اس حدیث پاک کا بھی تھوڑا سا آپ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا رہے ہیں 5 کام ایسے ہیں، 5 کام۔ اب دیکھیں اسی بات پہ اگر آپ غور، میں کہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کو بتاؤں قرآن کی طرح ایک ایک لفظ کے اندر کروڑ ہا گہرائیاں ہوتی ہیں، اسرار و رموز اتنے ہوتے ہیں کہ اگر بندہ ایک ہی لفظ کے اندر چلا جائے نا تو باہر آنا مشکل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کی جو بصیرت اور حکمت اور معرفت اور حقیقت ہوتی ہے نا، اس کے اندر بڑے پردے اور بڑے اسرار اور بڑے انوار ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہوتی ہوں، لوگ اوپر سے گزر جاتے ہیں، اوپر سے، اور اتنی آسانی سے لوگ حدیث پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ جیسے میری تیری بات ہے، بلکہ آپس کی بات کو بھی لوگ تھوڑی دیر سوچیں گے، ہیں اس نے ایسے کیوں کہا، اس کا مقصد کیا تھا، یہ چاہتی کیا تھی، لیکن حدیث پاک کو ایسے ہی گزر جائیں گے جیسے ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، ہم نے سن لی، ادھر سے سنی ادھر سے نکال دی، بات ختم۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، ادھر سے سنا ادھر سے بھول گئے، بات ختم۔ جو ہمارا حال ہے نا، میں کہتی ہوں وہ آپ دیکھو اور حدیث پاک کو دیکھو تو مجھے تو شرمساری فیل ہوتی ہے، مجھے تو اپنے اوپر بہت ندامت فیل ہوتی ہے کہ کیا ہمارا حال زبان ایمان اس درجے کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزیں، 5 کام، 5 کام ایسے ہیں جن کو جو بھی شخص ایمان کی حالت میں سر انجام دے گا، 5 کام سے آپ دیکھیں، میں ویسے سوچ رہی تھی 5 کام دیکھیں آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کرام کو
جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ سے، اپنی توجہ سے، اپنے سینے سے، اپنی صحبت سے، اپنے تزکیہ سے، اپنے طہارت سے، اپنی حکمت سے، جن کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان سے مخاطب ہے۔ 5 کام تم کرو۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ترتیب سے بتایا ہے۔ ترتیب ہماری تو آج نہ کوئی ترتیب ہے اور نہ ہی کوئی ترکیب ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہلے قرآن کی ترتیب سکھائی، پھر اپنے اسوہ حسنہ سے ترکیب سمجھائی، پھر انہیں اپنی حکمت اور تربیت میں لے کر انہیں کہا یہ 5 کام ہیں۔ یہ پوری زندگی کا نصاب ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں انہیں سمجھا رہے ہیں۔ دیکھیں زندگی کے دور بھی آپ اگر غور کریں نا تو 5 ہوتے ہیں۔ 5 کام ہماری زندگی کے 5 دور ہوتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک بچپن کا دور ہوتا ہے، ایک لڑکپن کا دور ہوتا ہے جس کو ٹین ایج کہتے ہیں، ایک جوانی کا دور ہوتا ہے، ایک پختگی کا دور ہوتا ہے، اور ایک بزرگی کا دور ہوتا ہے جس کو آپ بڑھاپا کہتے ہیں۔ تو یہ 5 کام سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہ 5 کام نہیں ہیں جن کو آپ صرف ایک کام سمجھتے ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہوتی ہے نا وہ صرف ظاہری نہیں ہوتی، میں آپ کو بتاؤں وہ روحانی، ایمانی، نورانی اور باطنی قلبی ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 کام بتائے، یہ 5 کام پوری زندگی پر محیط ہیں۔ یہ بچپن، لڑکپن، جوانی، پختگی اور پھر بزرگی تک لے جانے والے ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں، بچپن کیا ہوتا ہے جس کو ہم 10 سال کی ایج تک کہتے ہیں، لڑکپن کیا ہے جس کو انڈر 20 آپ کہہ سکتے ہیں، جوانی کیا ہے انڈر 30 کی ایج ہے، ٹھیک ہے، پختگی کیا ہے 40 تک کی ایج پختگی کی ایج ہے، اور بزرگی کیا ہے 50 تک، 50 سے بعد بزرگی۔ یہ ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ، 50 تک ہمارے پاس بزرگی ہونی چاہیے تھی، ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ ہمارے اندر اللہ کی اطاعت کی جوانی ہونی چاہیے تھی۔ جوانی اس کو کہتے ہیں کہ میں ہر وقت اللہ کی اطاعت کے لیے جوان ہوں، تیار ہوں۔ ہم جوانی سمجھتے ہیں بھائی میں 4 چھلانگیں لگا لی تو میں جوان یا بڑا پہلوان، کسی کو 4 سنا دی میں بڑا جوان، جو مرضی کہہ دوں میں بڑا پہلوان۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے تو پیمانے ہی لگ گئے ہیں۔ یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کس دور میں رہ رہے ہو آپ کے پرفتن دور کے ہمارے جو پیمانے ہیں نا، ہمارے معیار بھی سارے فتنے والے ہیں، میں آپ کو بتاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سمجھا رہے ہیں کہ بچپن کا دور دیکھیں، جو 5 کام ہیں، جو 5 ادوار تمہاری زندگی میں آتے ہیں نا، بچپن کا دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ ایک طہارت کا دور ہے، ایک معصومیت کا دور ہے۔ پھر جوانی کا دور کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں؟ ایک اطاعت کا دور ہے۔ دیکھیں بندہ جوان ہوتا ہے نا تو صحیح اطاعت اللہ کی اس وقت ہوتی ہے، صحیح تربیت جس میں آپ نے ڈھلنا ہوتا ہے نا، وہ 20 تک کی ایج ہوتی ہے جب آپ نے کچھ ڈلنا ہوتا ہے، کچھ بننا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سمجھا رہے ہیں بچپن کا دور تمہارا طہارت کا ہونا چاہیے۔ یہ بچپن ہے، حشیت، معصومیت، طہارت، حشیت، معصومیت، یہ تمہارے ساتھ چلنی چاہیے۔ یہ نہ ہو بچپن رخصت ہو تو یہ بھی رخصت ہو جائے۔ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے، ہم بچپن کو نا ویسے ذہن میں رکھتے ہیں، میری خوشیاں نہیں پوری ہوئی، میری خواہشیں نہیں پوری ہوئی، لیکن جو بچپن کا جو اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ بچپن میں بچہ جو ہوتا ہے بالکل ایک پاک اور طہارت والا اور ایک ڈرنے والا معصوم ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو 5 کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ پہلا جو کام ہونا چاہیے تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جو وضو 5 کام کرو، یعنی نماز کے جو نماز حج، جو نماز اور شہادہ، نماز حج، روزہ، زکوٰۃ، اس نے فرمائی نا 5 کام،
تو یہ 5 کام میں آپ سے کہہ رہی ہوں، آپ کی زندگی کے 5 ادوار ہونے چاہیے تھے، 5 ادوار ہونے چاہیے تھے، 5 آپ کو مقامات حاصل ہونے چاہیے تھے ان 5 کاموں سے۔ پہلا دور کیا ہونا چاہیے تھا؟ طہارت کا، حشیت کا، معصومیت کا، بچپن کا دور۔ یہ اصل میں آپ کو اب میں آپ کو قرآنی حوالے سے بتا رہی ہوں۔ قرآن کی نظر میں اور نبی کے فرمان کی نظر میں بچپن کیا ہوتا ہے، 5 کام کیا ہوتے ہیں؟ پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا جو ہمیں نماز کے ساتھ حاصل ہونا چاہیے تھا، جو ہمیں شہادہ کے ساتھ حاصل ہونا چاہیے تھا۔ جب ہم شہادہ والے ہوئے تو ہم طہارت والے، حشیت والے، معصومیت والے ہو گئے۔ جوانی کا دور آیا تو ہمیں تربیت والا اور اطاعت والا ہونا چاہیے تھا۔ جوانی کا دور جو دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز ادا کرے گا۔ نماز کیا ہے؟ ساری ہماری ٹریننگ ہی تو ہے، تربیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سمجھایا تھا کہ یہ 5 کام، پہلا کام طہارت کا، دوسرا کام تربیت کا، تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سمجھایا کہ رمضان کے روزے 5 وقت کی نماز کے بعد رمضان کے روزے رکھنا۔ تو روزہ کیا ہے؟ روزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس پرستی چھوڑ دو، حق پرستی والے بن جاؤ۔ تو تیسرے قدم پر ہمیں اللہ سے محبت، نفسی محبت، دنیا کی محبت چھوڑ کر اللہ سے محبت والے بن جاؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ہماری جوانی ہونی چاہیے تھی، یہ ہماری پختگی ہونی چاہیے تھی کہ پہلے تو ہم طہارت والے بنتے، پھر ہم تربیت والے بنتے، پھر ہم محبت والے بنتے، پھر ہم استقامت والے بنتے، پھر ہم اللہ کی عبادت والے بنتے۔ پہلے بچپن تھا، بچپن میں ہم طہارت والے بنے، پھر ہمارے اندر لڑکپن آیا تو ہم تربیت والے بن گئے، ہماری تربیت ہونے لگ گئی، نورانی ایمانی ہماری تربیت ہونے لگ گئی۔ پھر ہم پر جوانی آ گئی تو ہم اللہ کی محبت میں جوان ہوئے کہ میں نے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پھر جب ہم پختگی کی عمر پر آ گئے تو پھر ہم استقامت والے ہو گئے کہ میں نے حق پر استقامت سے جمے رہنا ہے۔ اور پھر جب ہم بزرگی کی عمر کو پہنچے تو پھر ہم ابدیت والے، عبادت والے ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ 5 کام ہیں، مائل سٹون ہیں جو ہمیں اچیو کرنے چاہیے تھے تو ہم جنتی ہوتے۔ پہلے ہم حشیت والے بنتے، پھر ہم طہارت والے بنتے، پھر ہم اطاعت والے بنتے، پھر رحمت والے بنتے، پھر اللہ کی محبت اور قربت والے بنتے۔ یہ مقصد تھا شہادہ کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، روزے کا اور حج کا۔ لیکن آپ سوچیں، ہم نے صرف ظاہری طور پر کہتے ہیں نا اعمال، فارمیلٹیز پوری کی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو ریالٹیز تھیں، جو معرفت تھی، جو درجات تھے، وہ جو مقامات تھے، جو مجاہدے تھے، وہ ہم نے آج تک نہیں کیے۔ اس لیے کہ ہم اس پرفتن دور میں رہ رہے ہیں اور ہم حدیث پاک کو اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن اولیٰ میں کہی تھی، بہترین دور میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور یہی حال دیکھیں ہمارا ہر معاملے میں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے فرمایا جنت ماں کے قدموں تلے، فرمایا نا، لیکن وہ ماں کون سی تھی ذرا یہ بھی پتا؟ یہ بھی میں کہتی ہوں کبھی پتا کر لیا کریں وہ ماں کون سی ہے۔ وہ اس فتنوں والے دور کی ماں نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ماں کی بات کر رہے ہیں نا، جس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ سنت والی، وہ شریعت والی، وہ طریقت والی، وہ اطاعت والی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت والی ماں کے بارے میں فرمایا تھا۔ ہم نے اپنے اوپر لگا لی فٹافٹ وہ حدیث۔ مطلب کی بات میں فوراً نظر آ جاتی ہے، ویسے بھی چاہے کہیں بھی پڑھی ہو۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہم پہلے وہ کرنے اولا والی مائیں تو بنتی، ہم حدیث تو لے لی کرنے اولا والی ہے، بات تو لے لی لیکن حقیقت نہ لی۔
یہی حال ہمارا باقی کاموں میں بھی ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درجے ان کو بتائے تھے وہ درجے ہم نے اپنے اوپر لاگو کیے, کر کے تو خوش ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. بیٹھے رہتے ہیں کہ نہیں؟ اسی خوش فہمی میں ہمارا وقت, ہماری صحت, ہماری مہلت ضائع ہو رہی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے مطلب کیا, آپ کے حجابات اٹھانا, اس کو علم مکاشفہ کہتے ہیں. جو میں آپ سے باتیں کرتی ہوں کہ آپ کو بھی کہتے ہیں نا, مکاشفہ کا مطلب ہوتا ہے کشف, پردے ہٹنا. یہ جو ہمارے من پہ اتنے شیطان نے حجاب ڈالے ہوئے نا, تو ماں ہے, تو بیٹھے بٹھائے جنتی. شیطان کہتا ہے تو خود بھی جنت جائے گی, تیرے قدموں تلے رسول اللہ نے فرمایا تو نے تو بچہ پیدا کیا تو جنت مل گئی. بیٹھے بٹھائے یہاں کا بتاؤ. وہ پہلے دیکھا کریں یہ بات کس دور میں اور کن کے لیے کہی گئی ہے. اس پرفتن دور کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علم اٹھ جائے گا, قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے, سمجھنے والے نہیں ملیں گے. آپ سمجھ رہے ہو, ایمان والا ڈھونڈے سے نہیں ملے گا. آپ سمجھ رہے ہو. اور ماؤں کو اس دور میں تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ماؤں کو بے عزت کیا جائے گا, بیویوں کی عزت کی جائے گی. تو یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں, قلبی بیداری, ذرا جاگو, ذرا دیکھو کس دور میں بیٹھے ہوئے ہو اور کیا باتیں کر رہے ہو. یہ تو دیکھو پہلے, وہ کہاں ہم کہاں. آپ سمجھ رہے ہو, وہ مقامات والے ہم فسادات والے. آپ سمجھ رہے ہو, وہ حقیقتوں والے ہم حجابوں والے. وہ عظمتوں والے لوگ تھے, میں آپ کو بتاؤں, ہم غلاظتوں والے. وہ آخرت کے طلبگار, ہم دنیا کے طلبگار. وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے تھے, ہم تو باغی ہیں. آپ سمجھ رہے ہو. اس لیے میں آپ سے بار بار کیا کہتی ہوں, زاری کیا کرو. میں آپ کو بتاؤں ہمارے حال ایسا ہے کہ جتنا بھی رویا جائے نا, میں آپ کو بتاؤں وہ کم ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو زیادہ نہیں بتاتی کیونکہ آپ کے اندر لینے کی بھی تو کہتے ہیں نا, بندے کے اندر کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ مطلب کبھی آپ کو اپنا حال نظر آ جائے نا, کبھی پورے کا پورا جسے کہتے ہیں نا, آپ داڑھی مار مار کے رو. میں کیا ہوں, ظالم ہوں, جاہل ہوں, غافل ہوں, منافق ہوں, کیا ہوں میں؟ اپنی شکل جسے کہتے ہیں نا, اپنی شکل نہ آپ پہچانو. یہ جو ہم ہوش اور مست پھرتے ہیں نا, یہ ساری بے خبری کی باتیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, جو جتنا بے خبر ہے نا وہ اتنا ہی ہوش پھر رہا ہے. آپ کو میں بتاؤں, جو شعور والے ہوتے ہیں نا, جو آگاہی والے ہوتے ہیں, وہ دنیا سے بیزار ہوتے ہیں. جن کے قلب بیدار ہوتے ہیں نا, وہ دنیا سے بیزار ہوتے ہیں, وہ لوگوں سے, مخلوق سے آوازار ہوتے ہیں. علامہ اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا, کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا, دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یارب. وہ گوشہ نشین, وہ فتنوں سے بھاگتے پھرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, وہ تو چھپتے پھرتے ہیں. وہ کیونکہ وہ دور کو سمجھ جاتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں یہ دور پر فتن ہے. وہ تو بےچارے اپنا ایمان کہتے ہیں نا لکاتے پھرتے ہیں, ایمان پہلے ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کہاں سے ملے گا, کوئی ایمان والا مل جائے. پہلے تو ایمان والا ڈھونڈتے پھرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں نا ملنا, نسبت قائم کرنا, پھر اس سے ایمان کمانا. میں آپ کو بتاؤں, ایمان کتابوں سے نہیں ملتا, سینوں سے ملتا ہے. اسی لیے تو آج ایمان والا ہے کوئی نہیں, کیونکہ لوگ صرف کتابیں اور صفحے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, حروف اور الفاظ لے کے بیٹھے ہوئے. لوگ معرفت, سینے اور اسرار و رموز لوگوں کے پاس نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے, وجہ میں نے آپ کو بتا دی, پیچھے مجاہدہ نہیں ہے, پیچھے مراقبہ نہیں ہے, پیچھے محنتیں اور مشقتیں نہیں ہیں.
4 سال میں 4 کتابیں پڑھ کے لوگ سمجھتے ہیں میں عالم بن گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، جو حقیقی عالم ہوتے ہیں وہ 40 سال کتابیں پڑھ کے انہیں یہ شعور آتا ہے کہ ہم تو ابھی کنارے پر کھڑے ہیں، اب دروازہ ملا ہے، ابھی تو دروازہ ہی نظر آیا ہے۔ جو مجاہدے کر کے آتے ہیں نا، انہیں تو دروازہ ہی 40 سال پہ نظر آتا ہے۔ تو میں تو حیران ہوتی ہوں، لوگ تو عالم بن جاتے ہیں 4 سال میں، اور یہ دعوے اور یہ مرتبے، اور میں آپ کو بتاؤں دنگے فساد سارے مچائے ان لوگوں نے ہوئے ہیں دین کے اندر۔ یہ مجادلے کرتے ہیں، یہ جھگڑے کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جنہیں سمجھ آ جاتی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں جنہیں شعور اور بیداری مل جاتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کتھے مہر علی، کتھے تیری سنم، گستاخ مشتاق اکھیاں کتھے جھاڑ، چپ کر جا مہر علی اتھے جا نہیں بولن۔ جنہیں قلبی بیداری نظر آ جاتی ہے نا، قلبی بیداری مل جاتی ہے، شعوری آگاہی مل جاتی ہے، جو حقیقت کو پا جاتے ہیں نا، پھر ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں وہ نہ جھگڑتے ہیں، نہ لوگوں سے نہ جھگڑتے ہیں، نہ اپنے مرتبے مانگتے ہیں، نہ لوگوں سے اپنی عزتیں چاہتے ہیں، وہ کچھ نہیں چاہتے، وہ صرف ایمان بچانا چاہتے ہیں، دنیا سے کچھ نہیں چاہتے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں در مصطفیٰ کا صدقہ یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم یہ سمجھیں پہلے تو کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں اور ہم کس حال کے بندے ہیں۔ جب تک ہمیں یہ کہتے ہیں نا اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، جب تک ہمیں اپنے حال کی خبر نہیں ہوگی نا، تب تک ہماری کوئی مانی روحانی مانی ترقی نہیں ہوگی۔ تو یہ پردے ہٹانے بہت ضروری ہیں تاکہ ہمارے اندر اللہ کا نور آئے، ہمارے سینوں میں کوئی بیداری، کوئی ذہن میں آگاہی آئے، تاکہ ہم بھی پھر حقیقت سمجھنے والے، کہتے ہیں نا ہم موقع پرست نہ بنے، حق پرست بنے۔ یہ ساری کوشش میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم حق پرست بنے۔ دنیا تو موقع پرست ہوتی ہے، ہمیں حق پرست بننا۔ جو حق پرست ہوتے ہیں پھر وہی ہوتے ہیں صراط المستقیم والے، اور وہی ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے والا بنائے، ہمیں حق کی پہچان عطا فرمائے اور حق پر چلنے والا بنائے۔ آمین سبحان۔